أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. تحقیق کے اللہ کا یہ قول حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈالے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک ہیں، سو ان کے سر اونچے کے اونچے رہ گئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بھی، یوں ان پر پردہ ڈال دیا ہے سو وہ نہیں دیکھتے. فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کیا پہلے جو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ان کو ڈرائیں جو ان کے باپ دادا کبھی ڈرائے نہیں گئے. تو یہ عرب قوم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو ماننے والے نہیں تھے، اور وہ مشرک یعنی بت پرستی کرنے والے تھے. تو وہاں پر یہودی اور عیسائی بہت محنت کیے اور بہت ان لوگوں میں کوشش کیے، لیکن عربوں کو اپنے طرف ڈھال نہیں سکے. تو یہودی اور عیسائی یہ دو بھی تبلیغ کرنے میں بہت پیش تھے. مدینے میں یہودی بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے. تو پورے عرب میں وہ تورات لے کر پھرتے تھے، عیسائی انجیل لے کر پھرتے تھے، لیکن عربوں میں ایسی سختی تھی یا ان کے اندر ایسی بڑی ان کی دلیری، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ جامع جمیع کمالات یعنی بہت جامع خیالات رکھتے تھے. اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ جزوی اعتبار سے ایک قوم کے لیے اور ایک قبیلے اور خاندان کے لیے آئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے مخصوص تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں کے لیے مخصوص تھے. یہودیوں میں جو نرم دل کے لوگ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تصدیق کیے، اور جو سخت دل لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام پہ کاربند رہے. تو ان کی جو تعلیم تھی وہ جزوی ہونے کی وجہ سے عربوں کو وہ پسند نہیں آئی، یا ان کے جو جامع خیالات تھے
اس کے پلے نہیں پڑا، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ طرح سے انکار کرے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرے۔ تو آپ ان کو ڈرائے جو ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہادر قوم کو اپنے تصرف میں یا اپنے تسخیر میں لائے جو دنیا کے کوئی بھی نبی ان عربوں کو اپنے دین میں داخل نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالات اور قرآن جامع القلم، تمام کلاموں کا جامع قرآن اور حکمتوں سے بھرا ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے جامع اور سردار ہونے کی وجہ سے اس قوم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسخیر میں لائے اور ان پر کامیابی حاصل کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائے، اور یہ ایسی بہادر قوم نکلی کہ سارے عالم میں اسلام کے پیغام کو لے کے پھرنے والی بنی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ عربوں کی جو سختیاں ہیں یا عربوں کی جو خوبی ہے، کیونکہ جس میں سختی ہوتی ان میں خوبی بھی ہوتی، تشدد بھی ہوتا، دو چیزیں رہتے۔ کمزور میں ہر کمزوری نظر آتی، بہادر میں ہر خوبی نظر آتی۔ حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں کہ بہادر میں ہر خوبی ہوتی، تو وہ مانے بھی تو پوری طاقت سے مانتے، مخالفت بھی کرے تو پوری طاقت سے مخالفت کرتے۔ اس لیے خاص کر مکے کے جو عرب تھے، مکے میں رہنے والے، وہ بہت ہی بہادر تھے، اور جب داخل اسلام ہوئے تو لوگوں کا مقابلہ بھی اسی قدر بہادری سے کرے، اور ایک ایک صحابی کا داخل اسلام ہونا بہت بڑی کامیابی تھی اسلام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کعبۃ اللہ میں اعلان کرے کہ عمر اب مسلمان ہو گیا ہے اور حرم میں ہم نماز پڑھیں گے، جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ تو اس طرح بہادری صحابہ اکرام میں، خاص کر مکے کے لوگوں میں بہت بڑی بہادری تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کرے تو آپ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے۔ اس طرح یہاں پر مخالفت بھی بہت سختی سے کرے، اور اسلام کی تائید اور اسلام کی مدد میں اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد خدمت بھی اسی طرح بہادری سے کرے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا کہ انا جعلنا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یہ قول اللہ کا بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون، اور ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈالے ہیں۔ یہ طوق کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اسلام لانے کے لیے رکاوٹ تو نہیں بنتا، کیونکہ ہدایت عام ہے قرآن کریم کی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کریم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ لیکن یہ جو طوق ہے یہ ان کی جہالت کا ہے، جو اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، اسلام کی جامعیت کو جاننا نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون، تو وہ ٹھڈیوں تک ان کا جو ہے نا طوق آ چکا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں، جیسے عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور ابو لہب، ابو جہل، یہ ایسے لوگ تھے کہ لوگ چاہے کتنے بھی دلائل اور حقائق ان کو بیان کرو ان کے سامنے، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی عربوں میں سے ہیں اور وہی مکے کے رہنے والے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
یہ اتبا، شیبہ، ولید اور ابو لہب، ابو جہل، یہ بھی انہی کے ہیں، اسی جو ہے قوم کے ہیں۔ ان کے اندر ایسی سختی تھی کہ یہ اسلام کو سمجھ کے بھی آنا نہیں چاہتے۔ ابو لہب جب جنگ بدر، پہلی جنگ اسلام کی، تو جب جنگ بدر میں لوگ لڑنے کے لیے مکے سے جا رہے تھے، اور اتبا کی قیادت میں ابو جہل اور اتبا، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب 1000، قریب 1000 کی تعداد میں مکے سے روانہ ہوئے بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ابو لہب وہ یہ جنگ میں نہیں گیا، جنگ بدر میں، مگر حرم شریف میں ٹھہر کر وہاں پر یہ دعا کرتا ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں، اے لات، عزا، حبل جو دیوتا تھے، ان کے سامنے ٹھہر کے یہ دعا کرتا ہے کہ ہم اگر حق پہ ہیں تو ہماری کامیابی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ان کی کامیابی ہو۔ تو ان کے اپنے بتوں پر یا اپنی باطل طاقتوں پر، جو باطل پرست تھے، اور باطل خداؤں پر اتنا یقین تھا کہ ہم ہی جو ہے نا حق پر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں یہ حق پر، یہ نیا دین لے کے آئے، ایک نیا طریقہ لے کے آئے جو ہمارے آبائی دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم جھوٹے ہیں؟ ہم ناحق پہ ہیں؟ اتنا ان کو جو ہے احساس تھا، یا اپنے مذہب پہ اتنا زام تھا کہ ہم اگر حق پہ ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے، اور ہم اگر ناحق پہ ہیں، جھوٹے ہیں، غلط ہیں، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم جیت نہیں پائیں گے۔ تو یہ اتنا جو ہے یقین کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہاں پر ٹھہر کے دعا کرتا ہے ابو لہب۔ آج جنگ بدر میں ناکامی ہوئی مشرکین مکہ کو، اور 9 بڑے بڑے سردار بلکہ جتنے بھی یہ مشرکین کی طرف سے بڑے بڑے بہادر گئے تھے سب مارے گئے اس میں، اور اس میں اتبا، شیبہ، ولید بن اتبا اور ابو جہل، یہ سارے، اور امیہ بن خلف، یہ سب مارے گئے بدر میں۔ تو کوہرام مچ گیا مکے میں کہ ہمارے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ تو اب یہ ابو لہب کے جو دعا کیا حرم میں ٹھہر کے کہ اب اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم کامیاب ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پہ ہے تو وہ کامیاب ہو، تب اس کی دعا کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، کامیاب ہوئے، صحابہ کرام کامیاب ہوئے، تب اس کو اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنی شدت سے پھر جو ہے اسلام کے خلاف مخالف ہوا کہ قرآن کریم میں سورہ آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مالہ وما کسب، ایک بھڑکتا ہوا شعلہ بن گیا تھا، اتنی نفرت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اسی غم میں اور اسی ناکامی کی جو ہے فراق میں، ناکامی کی جو ہے وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کی بیوی سب۔ تب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اور حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا، ہر ایک کو ہے نا اس کا اندازہ تو ہو جاتا، الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ حق جو ہے وہ دشمن اس کی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ حق ہے۔ ابو جہل کو بھی یہ معلوم تھا کہ اسلام حق ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، اور وہ کئی مرتبہ اس چیز کو دیکھ لیا تھا۔ اور ایک مرتبہ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کے گھر گئے تھے، ایک آدمی کو اس نے پیسے دیا تھا تو مہلت نہیں دے رہا تھا واپس دینے کے لیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سفارش کرنے کے لیے التجا کرے، تو ابو جہل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہ فوراً گھر میں بلایا، بچھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بہت ادب سے پیش آیا۔ تو بعد میں اس کی بیوی، ابو جہل کی بیوی، یہ بولی کہ
تم تو دن بھر مخالفت کرتے ان کی اور گھر میں اتنا احترام کر رہے اور اتنا ادب کر رہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل حق پہ ہیں، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق پہ ہیں، لیکن ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے برائیاں چھوڑنے کا نام اسلام ہے۔ شراب، جوا اور جتنے بھی ہمارے ناجائز کاروبار ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ ہر انا کو مٹا دینا اور اللہ کو بڑا ماننا اور اللہ کے فرمان پر چلنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس وجہ سے یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو حق کا جو ہے ان کو علم تو ہوا تھا، لیکن ان کی جو انا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، یعنی ان کے گلوں میں طوق ڈال دیا تھا۔ گلے میں جب طوق ڈالا جاتا ہے، گلے میں اگر کوئی چغلا ڈالا تو انسان کا سر جھک نہیں سکتا۔ تو مطلب اتنے وہ اکڑے ہوئے تھے اور اتنے مغرور تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، آپ کے فرمان کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب جنگ بدر میں ابو جہل کو جب قتل کیا جا رہا تھا، اس کو مارا گیا اور زمین پر گرا تو صحابی اس کا گلا کاٹ رہے تھے۔ گلا کاٹتے وقت یہ کہتا ہے کہ ذرا میرا گلا جو ہے وہ ذرا نیچے سے کاٹو۔ تو پوچھے کیوں نیچے سے کیوں کاٹنا؟ بولے میرا سر جب سب کٹے ہوئے سروں میں رکھے تو تھوڑا میرا سر اونچا نظر آنا، ذرا اوپر نظر آ، یہ سردار ہے، عربوں کا سردار ہے۔ تو ایسے یعنی مرتے ہوئے بھی انانیت اور غرور تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا، وہ مر کے بھی جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایسی جو ہے ان کے اندر انانیت تھی، تکبر، فرعونیت، جس طرح فرعون جیسا انا ربکم الاعلیٰ ہے، ایسا جو ہے ان کے اندر تھا عربوں میں۔ مطلب یہ جو اسلام کی طرف جھکنا نہیں چاہتے تھے ان لوگوں کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا، یہ سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یہ اکثر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو پیشتر مطلب جو ہے جو کم تعداد میں ہیں وہ داخل اسلام ہونے والے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس میں طوق ڈال دیتا ہے اور جن کی زبان پہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ ہی مہر لگا دیا، اللہ ہی ان کے گلے میں طوق ڈال دیا، تو وہ کیسا اسلام سمجھیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیفیت بتا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی ایسی کیفیت رہتی کہ آپ لاکھ جو ہے نا ان کو منانے کی کوشش کرو، وہ مانتے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم جو ہے نا ان کے پیچھے سمجھانا تو ہے، بتانا اور بولنا تو ہے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور سختی پہ اڑے ہوئے رہتے ہیں تو ہم کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگوں کو جا کر سمجھاؤ۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرے، مدینے میں آنے کے بعد مکے سے زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے۔ اور مدینے میں مکے میں جب تھے تو 100 کے قریب مسلمان تھے، ہجرت کیے۔ اور اس کے بعد میں جب مدینے میں آئے تو جنگ بدر میں 300 تھے، پہلی جنگ 2 سال کے اندر، 2-2.5 سال۔ پھر اس کے بعد میں اور جنگ احد میں تو اور 600-800 صحابہ ہوئے تھے۔ تو مدینے میں بہت جلدی لوگ ایمان لے کے آئے، اسلام قبول کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ہی رہتے اور مکے کے لوگوں کو ہی اگر سمجھانا مقصد سمجھتے تو اتنے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آتے تھے۔ اس لیے ہجرت میں برکت ہے، ہجرت جو ہے بہت سے برکات لے کے آتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر کا جو ہے نا شعر ہے، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ وطن سے جو نکل جاتا ہے تو بہت سے برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں وہ ایک وطن سے دوسرے وطن میں جا کر اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا کام انجام دیے۔ ہندوستان میں عربستان سے کئی صحابہ کرام بھی آئے، اولیاء اللہ بزرگان دین آئے، ایران سے آئے، افغانستان سے آئے، دور دور ملکوں سے ہندوستان کے اندر آ کے اسلام کی تبلیغ کرے۔ اور ہندوستان سے کئی لوگ دوسرے علاقوں میں جا کے اسلام کی دین کی تبلیغ کریں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور جس علاقے میں رہتے ہیں وہیں رہ کر وہیں کے لوگوں کو اسلام سمجھائے، وہیں کے لوگوں کو دعوت دے، اور اگر وہ اسلام میں نہیں آئے تو ہم جو ہے ان کے پیچھے پریشان اور جو ہے نا غم یا جو ہے ایسے ملال
کہ کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے اور فقیر کا پاؤں لنگڑا نہیں ہے، وہ جو ہے کہیں بھی جا سکتا۔ تو جو لوگ آپ ہر حیثیت سے ان کو سمجھانا ہے، محبت سے، دلائل سے، معرفت سے اور احسان سے، ہر لحاظ سے انسان کو سمجھانا ہے۔ لیکن ہر لحاظ سے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اگر اڑے ہوئے رہتے ہیں تو پریشان ہونا نہیں کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، حالانکہ میرا کوئی اس میں مفاد نہیں ہے، میری کوئی جو ہے نا جاگیر حاصل کرنا نہیں ہے، میں تو ان کے بھلائی کے لیے، ان کو جنتی بنانے کے لیے، ان کو اللہ کے قریب لے کے جانے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے میرے خلاف پروپیگنڈے کر رہے اور میرے خلاف جو ہے نا سازشیں کر رہے، لڑ رہے، میرے سے بحث کر رہے۔ تو آپ جو ہے نا مایوس ہونا نہیں ہے، اگر یہ نہ سن رہے تو دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے زیادہ قابل لوگ آپ کو جو ہے ملنے والے ہیں، اور یہ سمجھو کہ ان کی جو ہے نا دلوں پہ مہر لگ چکی ہے اور یہ آنے کا جو ہے نا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو حتی الامکان آخری انتہا تک سمجھانے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون۔ سمجھانے سے پہلے نہیں، لوگ یہ بولتے ہیں ارے یہ سب جو ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ جو ہے اللہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر مہر کر دیا ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد کیا تبلیغ کرنا چھوڑ دیے، اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیے؟ برابر اسلام کی دعوت دیے، اور ایک ایک صحابی کے پاس 100 مرتبہ بھی جا کے آپ اسلام کی بات کو سمجھائے، اسلام کی معرفت سمجھائے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی نہیں آ رہا تھا اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ اگر سمجھانے کے بعد وہ ایمان نہیں لا رہا تو سمجھے کہ اس کا دل کالا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر انانیت ہے، غرور ہے، اس وجہ سے وہ جھکنا نہیں چاہتا۔ دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ، دوسروں کو سمجھاؤ، اور خاص کر عربوں کے اندر زیادہ سختی تھی اور وہاں پر جو ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں محنت شاقہ کے بعد 100 لوگ ایمان لے کے، بلکہ 83 صحابہ جو موعودہ تھے ایمان لے کے 13 سال کی تبلیغ میں۔ اور جب مدینے میں آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال میں، لاکھوں کی تعداد میں 8 سال میں جب مکہ فتح ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا جو ہے نا لشکر تھا مسلمانوں کا، پھر 2 سال میں 10 سال کے اندر 1,24,000، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا عرفات کے میدان میں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی جو ہے 13 سال کی جو ہے محنت شاقہ کے بعد 83 لوگ آئے اور 100-150 کے قریب لوگ جو ہے نا اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھے کہ جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ اسلام میں آنا نہیں چاہتے۔ اور بعد میں جب اسلام کی فتح ہوئی تو فوج در فوج اسلام میں آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن یہ اسلام لانا کوئی زیادہ کامیابی یا جو ہے نا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم وهم لا ينظرون، کہ جو فتح کے بعد جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان زیادہ نفع دینے والا، فائدہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیض صحبت ہے وہ فتح سے پہلے ہے۔ مکے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کی فیض صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام کامل پختہ ایمان والے۔ اسی طرح مدینے میں جب آئے وہاں پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی ہے صحابہ اکرام کی، جو ربوبیت فرمائے، یہ جو ہے ربوبیت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہے جو فتح کے بعد ہے۔ فتح کے بعد جو جم غفیر آتا اور نہ تزکیہ نفس کا موقع ہوتا، نہ فیض حاصل کرنے کا موقع ہوتا، ایک مجمع لگا ہوا رہتا۔ لیکن انفرادی ایک ایک جو ہے نا صحابی کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راز کو سمجھائے، معرفت کو سمجھائے اور قرآن کریم کے عرفان کو سمجھائے، وہ موقع بعد کے لوگوں کو نہیں ملا۔ اس لیے جو بعد کے لوگوں میں جو فسادات پیدا ہوئے، خاص کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دورہ خلافت میں جو آپسی جو انتشار پیدا ہوا مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی،
یہ کافر تھے نہیں تھے مقابلے میں، بلکہ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑے. اور کیوں لڑے تھے؟ اس لیے کہ جو نئے سے جو لوگ داخل اسلام ہوتے ان کا تزکیہ نہیں ہوتا، وہ صرف حکومت چاہتے تھے. اور بڑے بڑے صحابہ بھی ان کے نظر میں کوئی جو ہے نا ان کی وقت نہیں تھی، ان کی جو ہے نا تعظیم تکریم نہیں تھی. لڑنا جو حضرت علی کرم اللہ کے پر جو ہے تلوار چلانے پہ، ادھر جو ہے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے نا تلواریں اٹھے. یہ سب صحابہ تو آپس میں بہت شیر و شکر محبت والے تھے، لیکن جو ساتھ میں گھس گئے تھے جو غیر متقی لوگ، ادھر بھی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو فوج میں بھی خوارج جو گھسے ہوئے تھے، اور ادھر سے بنو امیہ کے لوگ جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے، یہ جو ہے آپس میں یہ اکابر لوگ تو لڑنا نہیں چاہتے، لیکن جو غیر متقی لوگ جو فوج بن کے داخل ہوئے تھے یہ آپس میں بڑے بڑے لوگوں کو لڑوا دیتے. تو اس لیے فتح سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیض صحبت میں رہے اور ان کے اندر پختہ ایمان پیدا ہوا. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، شیخین کے دور میں ایسے آپسی فسادات جھگڑے جنگیں نہیں ہوئے. آپ کے جو ہے دور خلافت میں مسلمانوں میں بہت قتل و خون ہو رہا ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ جواب دیتے ہیں کہ ان کے مشیر ہم تھے، یعنی ان کو مشورہ دینے والے اور ان کو صلاح دینے والے ہم تھے، اور ہمارے مشیر تم ہو، اس لیے جھگڑے فسادات ہوئے. تو مطلب کہ ایسے متقی لوگ جب صاحب الرائے اور اکابر امرہم شورا، اور جو ہے نا شورا کے جو ایسے اکابر لوگ تھے صحابہ اکرام، وہ جو ہے مشورہ دیتے تھے تو مسلمانوں کی بھلائی کا، مسلمانوں کی ہمدردی کا اور مسلمانوں کی جو ہے نیکی کے لیے اور ان کو جوڑنے کے لیے اتحاد کا مشورہ دیتے تھے. لیکن بعد کے لوگ کیا ہے، صرف حکومت حاصل کر، یہ ختم ہو جانا، ہم حاکم بن جانا، ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جانا. اب جنگ صفین ہے اس میں کیا ہوا، صرف حکومت کی حوث جو ہے ادھر سے تھی، حق سامنے آ بھی گیا تو وہ جو ہے اپنے ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتے تھے. تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اور یہ ایک پردہ ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے حق، اور یہ پردہ اٹھانے کے کچھ جو ہے نا اہل ہے، پردہ اٹھا سکتے، لیکن جو ہے وہ اپنی انا اور اپنے تکبر جھکنا نہیں چاہتے. جیسا اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ان کے گردنوں میں توق ہے. وہ توق کیا ہے؟ وہ توق انانیت کا ہے، تکبر کا ہے، جہالت کا ہے. یہ جہالت اور تکبر اگر اٹھا کے پھینک دیں گے تو ان کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایسے لوگوں کے متعلق ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے یہ آیتیں جو ہے نا ان پہ لاگو کرنا جو ہے غلط بات ہے. اور جو لوگ اس میں سخت ہیں ویسے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے کہ جو ایک آدمی کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے تو بولتے چھوڑ دو، یہ جو ہے نا ہٹی ہے، اور جو ہے نا یہ اپنے ہر دھرمی پہ جو ہے نا اڑاوا ہے، اس کو نہیں، اس کو سمجھانا نہ سمجھانا بیکار. یہ انسانی گفتگو کے اندر بھی الفاظ جو ہے نا دہرائے جاتے، یہ باتیں بولی جاتی ہیں. ایک آدمی کو اگر سمجھا رہے کہ لاکھ جو ہے نا اس کی بھلائی سامنے نظر آ رہی. اب جس طرح ایک آدمی کو شراب چھوڑنے کے لیے، شراب چھوڑ سکتا ہے آدمی لیکن چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ لاکھ سمجھائے جو ہے وہ شراب چھوڑنا نہیں چاہتا، یا جو ہے نا چوری کرنا چھوڑنا نہیں چاہتا. اگر چھوڑا تو وہ اچھا کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے جو ہے نا ایسا ٹھان لیا، ایسا ارادہ کر لیا کہ وہ میں چھوڑنا نہیں، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط چیز ہے، لیکن اس پہ اڑا ہوا. تو ایسا ہی ایمان کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ جو ہے نا اڑے ہوئے رہتے، آنا نہیں چاہتے. رسم کوہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، رسم کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یعنی جو ہے پرانے اپنے رسم و رواج پر ایسا اڑے ہوئے رہتے ہیں کہ خدا کا فرمان ہے، حالانکہ نبی کھول کھول کے بتاتے کہ یہ خدا کا فرمان نہیں ہے، بت پرستی ہے، تم خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیے، اور یہ برائیوں کو جو ہے نا تم خود اختیار کرے، چھوڑو کسی مذہبی کتاب کا یا کسی روحانی انسان کا جو ہے نا حکم نہیں ہے، مگر وہ کیونکہ ان کو اس میں لذت ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ایسے ہی جو ہے لوگ مر گئے، اتبا، شیبہ، ولید بن مغیرہ، اور جو ہے نا ابو لہب، ابو جہل، یہ سب جو ہے نا جہنم رسی تو مر گئے، لیکن جو ہے نا اسلام کی صداقت کو نہیں.
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تنذرا وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، اور جو ہے وسواء ان کو برابر ہے کہ آپ سمجھائے یا نہ سمجھائے، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ایسے لوگ جو ہے وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنی مرضی سے ایمان لانا نہیں چاہتے، ہاں اگر جو ہے فتوحات ہوئے، فتوحات میں جو ہے تو مجبوری ہوتی، جیسے ابو سفیان ہے، جب تلوار آ گئی اور اس وقت جو ہے سوائے جان بچانے کے، اسلام قبول کرنے کے دوسرا کوئی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو وہ اسلام قبول کیا۔ لیکن اپنے جو ہے ارادے سے اور اپنے جو ہے دل سے ایمان لانا بہت جو ہے نا لوگوں کو گرا گزرتا ہے، اس لیے کہ وہ انانیت میں ڈوبے ہوئے، اور جس طرح سکر کی حالت میں، نشے کی حالت میں، نشہ جو ہے انسان کو جھکنے نہیں دیتا۔ یہ نشے بہت سے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم جو ہے جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ سکر جو ہے انسان کو الگ الگ قسم کا ہوتا ہے، کئی قسم کا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یعنی جو ہے وہ لوگ نشے میں رہیں گے، حالانکہ وہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا، وہ جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا نشہ، یعنی برائیوں میں اڑے رہنے کا نشہ ہے۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ تعالیٰ کہتے تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، تو اسے مغفرت اور عزت والے رزق کی خوشخبری دے گا۔ تو مطلب یہ ہے، اب یہ تو جو لوگ ہیں وہ چاہے کتنا ہی ان کو سمجھائیں وہ ایمان لانے والے، لیکن جو انما تنذر من اتبع ذکر، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتے ہیں ذکر کی، اور خشی الرحمان، اور رحمان سے جو ہے نا خوف رکھتے ہیں، اور بالغیب اللہ کے جو ہے نا ماننے والے ہوتے ہیں۔ فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت اور جو ہے نا اجر کریم۔ تو یہ نہیں کہ جو ہے کوئی مانتا ہی نہیں، بہت سے لوگ تبلیغ کرنے والے یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے بھائی بہت سخت لوگ ہیں، وہ مانتے ہی نہیں، ان کو ڈرانا جو ہے بیکار ہے۔ یہ آپ جو ہے نا ڈرانے سے پہلے بولنے کے الفاظ نہیں ہیں، آپ میدان میں کام کرنے کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا آغاز کیے تو اس وقت سب کو جو ہے نا اسلام سمجھانے کے لیے آپ کھڑے، اب اس میں سے جو لوگ، کچھ لوگ سختی جو ہے نا اختیار کریں، اور کچھ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ جو ہے آمنا وصدقنا جھکے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ، ہم فیصلہ کر کے پوری قوم کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایمان لانے والی قوم نہیں۔ ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ تبلیغ کرنے کے معاملے میں جب سختیاں پیدا ہو جاتی تو گھر میں آ کے بیٹھ جاتے، اور بہت سخت لوگ، آپ سخت لوگ ہیں تو سخت ہتھیار بھی تیار کرو، ان کے لیے جو ہے نا ایسے ایسے آسمانی باتیں اور قرآن کریم کی معرفت، تتو گیان، تصوف یہ اختیار کرو۔ یہاں کی قوم جو جتنی سخت قوم ہوتی ہے اتنے بڑے دلائل آنے کے بعد وہ جھک بھی سکتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں جو اڑے ہوئے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایمان بھی لاتے اور انکار کرنے والے بھی ہوتے۔ تو یہاں پر جو ہے لوگ سختی اختیار کرتے، ارے یہاں کے لوگ بہت سخت ہیں، لندن میں جا کے تبلیغ کریں گے، جرمنی میں جا کے تبلیغ کریں گے، دوسرے ملکوں کو، کیوں کہ یہاں کے سخت لوگ جیسے عرب میں سخت تھے، یہودی اور نصارہ گھٹنے ٹیک دیے، ان کو اپنے مذہب میں نہیں لے سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ آپ جو ہے 23 سال کے اندر پورے عرب کو مسلمان کر، 23 سال پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے سخت قوم کو اگر جامعیت کی بات، معرفت کی بات، حکمت کی بات، احسان کی بات جب جو ہے ان کے سامنے آ جاتی تو بڑے بڑے سخت دل بھی نرم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رسول آپ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے بہت رحیم نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور آپ اگر سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف نہیں بیٹھتے، بھاگ جاتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کرے، آپ فرماتے ہیں کہ مخلوقات عالم میں، ساری دنیا کی مخلوق میں سب سے زیادہ مصیبت اٹھانے والے انبیاء علیہ السلام نبی،
اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی پر اتنی اذیتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کی. طائف کے میدان میں جنگ احد میں کتنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب دندان مبارک سے خون بہا. ایسی جو ہے یہاں تک کہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے. اتنا سخت حملہ ہونے کے باوجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام نہیں چھوڑا, برابر اسلام کے جھنڈے کو لے کے آگے بڑھے اور پورا عرب 23 سال کے اندر داخل اسلام. تو ہندوستان کے اندر سخت لوگ ہیں تو ان کی جو ہے سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا کلام بھی ہے, ایسے حکمت کی باتیں ہیں, ان کے پاس جا کے ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, پڑھ کے سمجھاؤ. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, لاؤ تورات اگر تم سچے ہو. تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں, تورات میں, انجیل میں, استثناء میں, غزلات میں, جو وہاں کے مقدس کتابیں تھے بنی اسرائیل ان کی جو ہے کتابوں میں بنی اسرائیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات لکھے ہوئے تھے, پڑھ کے سمجھائے. تو اسی طرح ہندوستان کے مقدس کتابوں میں, ویدوں میں, شاستروں میں, پرانوں میں اور یہاں کے اپنشدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اگر ہم یہ علم حاصل کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ سکتے. ہم یہ جو ہے راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتے اور سری طور پہ اور بولیں گے تو عربی میں بولیں گے, اردو میں بولیں گے, ان کی زبان بھی نہ سیکھیں گے, ان کی جو ہے نا کتابیں بھی نہیں پڑھیں گے, تو یہ سختی نظر آتی. اس کو اگر نرم کرنا ہے, تبلیغ اسلام کے لیے اگر میدان میں نکلنا ہے تو یہ جو ہے حکمت عملی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ جو ہے لوگوں کو بلاؤ واسطے, ادعو الی اللہ کے راستے کی طرف, بالحکمہ حکمت سے, موعظۃ الحسنہ اور مواعظ حسن والے مواعظ, ایسے نہیں کہ جو ہے ٹکراؤ اور جو ہے نا ان کی جو ہے نا ہجو کرتے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے اور ان کو جو ہے نا تانے دیتے ہوئے ان کو اسلام پیش کر رہے کہ تم بت پرست ہے, تم فلاں ہے, تم ایسے ہے, تمہارے چنڈال چوپڑی ہے, ہمارے کتاب مقدس ہے. یہ نہیں, بلکہ اپنائیت سے ان کی کتابوں کے اندر جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اس کو جو ہے سمجھ کے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یہاں کے مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صرف اگر ان کی زبان میں اگر بات کریں گے, تیلگو میں, کنڑا میں, مراٹھی میں, جا کے کسی پنڈت کو سمجھا, اس کا دل کیسا نرم ہوتا ہے. دیکھ, میدان میں نکلنا نہیں, صرف مسجد میں ٹھہر کے اذان دیتے اور مسجد میں جو ہے نا اپنے باز بیان کرتے اور لوگ سن کے تمہارے پاس آ گئے. کیسے آ سکتے؟ جبکہ اللہ کے رسول ایک ایک گھر کو جا کے اسلام سمجھائے اور جو ہے بت پرستوں میں جا کے توحید کا پیغام دے. اور ہم گھروں میں بیٹھیں گے یا تو مسجد کے اندر جو ہے نا بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بولیں گے اسلام کی طرف آؤ, تو نہیں آتے. تو اس کو جو ہے ہم اسلام کو سمجھانے کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا ہے, ان کی زبانیں سیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر زبان میں رسولوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یبین لہم, ہم نے ہر زبان میں رسولوں کو بھیجا. ہر زبان اللہ کی ہے, کیونکہ اچھی بات چاہے کسی زبان میں ہو اچھی ہے, بری بات چاہے کسی بھی زبان میں بولا. عربی میں اگر کوئی گالی دیا تو وہ کیا تلاوت ہو یا جو ہے نا اللہ کا ذکر ہوتا کیا, یا بہت جو ہے نا بہت بڑا مقدس کلام ہو, عربی میں اگر جو ہے نا بری باتیں بولا تو بری باتیں عربی میں بھی ہے, اچھی باتیں کنڑی, تمل, گجراتی میں بھی ہے. تو اللہ کے پاس اچھی باتیں چاہے کسی زبان میں, آپ دل میں بھی, آپ کوئی زبان میں نہیں, صرف دل میں بھی اگر آپ جو ہے نا کوئی برائی کا ارادہ کریں تو اللہ جو ہے نا اس کو سننے والا ہے, اس کو دیکھنے والا ہے. تو اس طرح جو ہے نا کوئی زبان اللہ کی جو ہے نا خلاف نہیں ہے. ہاں, شیطانیت اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ اس سے ناراض ہے, اور حق کے راستے پہ آپ جو ہے نا حق بات بول رہے ہیں چاہے کسی زبان میں بولے, اللہ جو ہے نا اس کو پسند کرنے والا ہے. تو بہرحال یہاں پر انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشر بمغفرۃ واجر کریم. دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ بیان یہاں پر رکھ دیا. ایک وہ گروہ ہے جو لتنذر قوما ما انذر آباؤہم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے سخت لوگ ہیں. آپ سخت لوگوں کو چھوڑ دو, لیکن جو نرم ہے ان کو تو سمجھاؤ. ہندوستان میں ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو اسلام کی طرف آنے کے لیے بیٹھے ہیں, اسلام کے آشنا ہیں, اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. ہم وہاں پر جانے چند شریروں کو دیکھ کر بیٹھے ہوئے اپنے کمروں میں. RSS کے لوگ بہت سخت ہیں, شیو سینا کا لوگ بہت سخت ہیں, بجرنگ دل کے لوگ بہت سخت ہیں. ہم صرف گھروں میں بولتے بیٹھے ہیں
آپ بجرنگ دل میں جاؤ، RSS کے لوگوں میں جاؤ، جا کے ان کے پاس جو ہے نا حکمت سے سمجھاؤ اور جو ہے نا ان کے وید شاستروں سے اسلام کی تعلیم بتاؤ، قرآن کریم کی تعلیم ان کے سامنے پیش کرو، انہی قوموں میں سے ہزاروں لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی شیطان یا بھوت نہیں ہے بلکہ انسانی ہے۔ انسانوں کو اگر جو ہے نا بھلائی کی بات سمجھا دیں تو ضرور ان کے اندر دلوں میں ایمان پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم جو ہے نا اپنے دشمن کے لیے ایسی جو ہے نا دعا کرو یا ایسی دعوت دو ان کو کہ وہ تمہارا چاہنے والا عزیز دوست بن جائے۔ یہی ہوا صحابہ اکرام جب جو ہے نا سخت اسلام کے خلاف تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جب اسلام سمجھے تو انہی میں سے لوگ اسلام کے اندر آئے، اسلام کی جو ہے نا سپاہی بن کے کام کرے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی جو ہے اسلام کے سپاہی بت خانوں سے حاصل ہونے والے ہیں، بت خانوں سے جو ہے نا اسلام کے سپاہی بن کے آنے والے ہیں، مگر ہم کو جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو دو قوموں کو بھی اللہ سخت لوگوں کا بھی ذکر کیا اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ ہم صرف ایک جو ہے نا پٹی دیکھ کر یا ایک جو ہے نا ایک طرفہ بات سن کر ہم جو ہے نا گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دوسرا بھی انما تنذر من اتبع ذکر، جو اتباع کرنے والے ہیں اور جو ہے جو بشارتوں کو جو ہے نا سمجھنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے مد نظر رکھ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جو سخت لوگ ہیں ان کی جو ہے نا درگزر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو بہت جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ ہندوستان میں سخت تکالیف ہونے کے باوجود بھی تبلیغ اسلام کریں، زبان بندیاں ہوئے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی تک بند کیا گیا، انا ساگر میں سے پانی لینے کے لیے منع کیا گیا، اور جہاں پر اونٹ باندھتے تھے وہاں پر بیٹھنے کے لیے تک جو ہے نا جھاڑ کے نیچے بیٹھنے کو منع کرے، وہاں سے ہکال دیے۔ اتنے سختیاں برداشت کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کے کام کو جاری رکھے، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام میں داخل۔ آج جو ہندوستان میں کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ ان کی جو ہے نا استقامت نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان پیدا کیا اور اسلام کے جیالے بن کر یہاں پر ہندوستان میں اسلام کا پیغام پہنچانے والے بن۔ تو اس طرح جو ہے اسلام قربانی چاہتا ہے، اگر قربانی دینے کے لیے میدان میں کوئی آگے بڑھے تو ضرور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے اور نصرت ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، جو اللہ کے دین کو جو ہے پھیلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ضرور اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے قدموں کو جما دیتا ہے اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور خاص کر ہندوستان میں یہاں پر ان کے سب سے زیادہ اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں، تو سب سے زیادہ اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے والے بھی ہندوستان کے، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی، یہ مبارک ملک ہے ہندوستان، جہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ چشتی نے جس چمن میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس وطن میں وحدت کے گیت گایا، توحید کی لائے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لاکھوں اولیاء اللہ ہندوستان کی طرف ایسا ہی نہیں آئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک جو ہے نا بشارت کی وجہ سے کہ ہندوستان جنت نشان ہے، یہاں کے رہنے والے جنت کی جو ہے نا فضاؤں میں رہنے والے ہیں، ایسے جو ہے، اور جنت کی فضا یعنی کہ یہاں پر ندیاں ہیں، جھاڑ ہے، جو ہے نا برفیلی جو ہے نا پہاڑ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ نہیں، بلکہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں تصوف، معرفت اور دین کی محبت اور جو ہے مذہب کے لیے مرنا مٹنا، آستھا بھکتی اور جو ہے نا سنسکار جو یہاں کے لوگوں کے اندر ہے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آتا۔ ایک پتھر کی مورتی کے لیے رات میں 4 بجے اٹھتے، سب جو ہے نا موسم میں ٹھنڈے پانی سے اسنان کر کے پوجا پاٹ کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے 4 بجے رات میں اٹھ کر جو ہے نا پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ایک پتھر کے لیے جو ہے نا جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کو اگر حقیقی اسلام سمجھایا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کو حاصل ہو جائے، قرآن کا فیض جو ہے نا اگر ان کو سمجھ میں آ جائے، تو یہ لوگ جو ہے نا کتنی جو ہے نا محنت کریں گے، کتنا جو ہے نا اسلام ساری دنیا میں یہ لوگ اسلام کو لے کے پھرنے والے ہیں۔ جس طرح عرب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو مسلمان کرے، جب اسلام کی معرفت حاصل ہوئی
اسلام کی عظمت جب سمجھ میں آئی، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا۔ ایسے ہی ہندوستان کے لوگ ہیں، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ بندے صحرائی عرب ہیں اور مرد کوہستانی جو ہندوستان کی جو نا افغانستان کے پہاڑوں تک ہندوستان کی جو سرحد ہے، سری لنکا سے لے کر افغانستان کی جو نا سرحدوں تک، یہ بہادر لوگ جو ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں، اس میں جو ہے نا چھتری جن کو ہم پٹھان کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے بہت اسلام کے لیے قربانی دینے والے ہیں۔ اور ایسے ہی برہمن جو بہت تصوف تتو گنان جو ہے نا سمجھنے والے ہیں اور جو ہے معرفت کی باتیں سمجھنے والے ہیں، تو یہ لوگوں کو اگر اسلام سمجھ میں آئے تو پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے نا بول بالا کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت مبارک ملک ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہندوستان کے اندر آئے، اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ میں ہندوستان جاؤں گا، ہندوستان میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا، اور اسی تمنا کی برکت ہے کہ ہندوستان کے اندر جو امام حسین علی مقام کے چاہنے والے ہیں، آپ کی روحانی طاقت اگر کام کر رہی ہے تو اس وقت ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کے اندر امام حسین کی ایسی محبت ہے کہ وہ اپنے دیوی دیوتا کو بھول کر حضرت امام حسین کے علم لے کے پھرنے والے، اور امام حسین کے نام رکھنے والے، اور امام حسین کے نام پر مر مٹنے والے ہندوستان کے لوگ۔ تو بہرحال جو ہے حکمت کے ساتھ اور جو ہے وسعت قلبی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے لوگ بہت مبارک ہیں اور بہت اسلام کی جامعیت کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے تن من دھن کی بازی جو ہے نا لٹانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔